کہ ظاہر علم میں مولانا قاسم نانوتوی کا کیا مقام و رتبہ ہے، وہ تو ظاہر اس کے لیے اگر ویڈیو بنانا ہو تو بالکل بہت ایک طویل ویڈیو اور الگ سے بنانا پڑ جائے گا. وہ آپ حضرات جو ہے وہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ظاہر ہے وہ بہت بڑی شخصیت تھے، لیکن اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہاں تک پڑھے ہوئے تھے. ایک اس میں آتا ہے کہ بھئی وہ بس کافی تک پڑھے تھے. خود حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہماری پڑھائی تو بس وہ معمولی فارسی اور عربی کے صرف و نحو کہ ابتدائی رسالوں تک بس ہماری تعلیم ہوئی ہے. تو تعلیم میں یہ معاملہ ہو، لیکن ظاہر تصوف کے ایسے امام تھے اور اس درجے میں وہ پہنچے ہوئے تھے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی بالکل ان کے سامنے اس طریقے سے ادب بجا لاتے تھے کہ اس کا تصور آج محال ہے. اور صرف طبقہ بریلی ہی کیا کہ علماء جو دیوبند سے جن کا تعلق ہے ان میں بھی بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے ایسے ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کس درجے کا کرنا چاہیے، اور دیوبند کا جو ہے تصوف سے کیا تعلق رہا ہے، ان کے پیر و مرشد کا کیسے وہ ادب کرتے تھے. تو دیکھیے کہ یہاں اس طرف جو ذہن انہوں نے مبذول کرا ہے مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ نے، بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے. تو وہ جب وہ کتاب انہوں نے لکھا، وہ آب حیات اس کتاب کا نام ہے، تو اس کے لیے دیکھیے یہ آب حیات مولانا قاسم نانوتوی کی مشکل ترین کتابوں میں سے بہت انتہائی مشکل ہے کہ مولانا شفیع تھانوی فرماتے کہ میں نے 6 مرتبہ پڑھی اور سمجھ نہیں سکا، اور پھر اور زیادہ میں ذہن پہ جو ہے زور ڈال نہیں سکتا. تو ایسی یہ کتاب جو ہے وہ آب حیات ہے. لیکن اس کتاب کو مطلب یہ کتاب کے مضامین جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے تصدیق ان کو کس کی چاہیے؟ مولانا قاسم نانوتوی کو. وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تصدیق چاہتے تھے، اور حاجی صاحب جو ہے وہ بالکل سمجھ لیجیے امی تھے، مطلب بالکل کم تعلیم تھی، ظاہری تعلیم بہت کم تھی. وہ دیکھیے فرماتے خدا بے حیات میں با امید ہائے چند در چند ایک بار حجت پیر و مرشد ادام اللہ فیوزہو کے گوش گزار کر دینا یا ملاحظہ اقدس سے گزار دینا ضروری سمجھا. اتنی مطلب زبردست علمی کتاب لکھ کر انہوں نے تصدیق جو ہے وہ چاہا کہ وہ ان کے پیر و مرشد جو ہے ان کو دیکھ لے. ایسا شخص جو اپنے پیر و مرشد کا ایسا ادب کرتا ہو اور ایسے الفاظ لاتا ہو، کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا؟